حویلی کی عزت کو بیچ بازار نیلام کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ ایک گہری دھاڑتی ہوئی آواز نے حویلی کے وسیع و عریض لان میں گونج پیدا کی تھی۔ آواز اتنی اچانک اور غضبناک تھی کہ پودوں کو پانی دیتی حورب کے ہاتھ میں پکڑا پائپ لرز کر گر گیا۔ اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے غازیان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا اور ماتھے پر تنی رگیں اس کے بے پناہ غصے کی گواہی دے رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ حورب کچھ کہتی، اس کی نظریں اپنی چھوٹی بہن رانیہ پر پڑیں، جو شرارت سے مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے کھڑی تھی اور جس کے ہاتھ میں پانی کا خالی جگ تھا۔ یہ اسی کی شرارت تھی جس نے حورب کے سفید چست لباس کو پانی سے شرابور کر دیا۔ سفید رنگ کا ململ کا کپڑا گیلا ہو کر اس کے چمکتے دودیا جسم کے نشیب و فراز سے ایسے چپک گیا جیسے کوئی دوسری جلد ہو۔ سورج کی کرنیں جب اس کے بھیگے وجود پر پڑیں تو اس کا بدن اندر سے دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ غازیان کی نظریں ایک لمحے کے لیے اس کے سراپے پر جمی رہیں اور پھر ان میں حقارت اور غصہ مزید بھڑک اٹھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ یہ کیا بے حیائی ہے؟ اس لباس میں اور اس حالت میں تم کھلے لان میں کھڑی ہو۔ حورب نے اپنے وجود کو بازوؤں میں سمیٹنے کی ناکام کوشش کی۔ غصے اور تذلیل سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں غازیان سردار، اور آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ اس کی آواز میں وہی باغیانہ پن تھا جو غازیان کو سلگھا دیتا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ غازیان چند قدموں میں اس تک پہنچا اور اس کا بازو اتنی سختی سے پکڑا کہ حورب کے منہ سے کرہ نکل گئی۔ اس حویلی کا رکھوالا اور تمہارا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا، لیکن اس کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اس نے حورب کو کھینچ کر اپنے اتنا قریب کر لیا کہ ان کے درمیان بس چند انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ حورب اس کے وجود سے اٹھنے والی مردانہ خوشبو اور گرمی کو محسوس کر سکتی تھی۔ حویلی میں رہنا ہے تو یہاں کے اصولوں سے رہنا ہوگا۔ اس نے حورب کے چہرے پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں حورب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ حورب کی نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر اٹھیں۔ غازیان کی آنکھوں میں غصہ تھا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی اور کشش بھی تھی جو حورب کو اندر تک پگھلا رہی تھی۔ پانی کی ایک بوند اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے گالوں سے ہوتی ہوئی اس کے گلابی ہونٹوں کے کنارے پر آ کر ٹھہر گئی۔ غازیان کی نظر اس قطرے پر جم گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل بے اختیار چاہا کہ وہ جھک کر اس قطرے کو اپنے ہونٹوں سے چن لے، اس کے لبوں کا جام پی لے، لیکن اس خیال کے آتے ہی اس کے پورے وجود میں ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی جس پر اس نے اپنے غصے کا پردہ ڈال کر قابو کیا۔ وہ اپنے روب اور دبدبے کا بھرم قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے جھٹکے سے حورب کو چھوڑا۔ آئندہ مجھے ایسی حالت میں نظر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کہہ کر وہ تیزی سے اندر چلا گیا، لیکن اپنے وجود کی تپش حورب کے پاس چھوڑ گیا۔ حورب ابھی تک وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ غصے سے زیادہ اس کی قربت کے احساس نے اسے بے جان کر دیا تھا۔ یہ غرور، یہ تکبر، یہی تو میں توڑنا چاہتی ہوں تمہارا غازیان سردار، اس نے خود سے کہا اور اس کی آنکھوں میں ماضی کے دھندلکے چھانے لگے۔ کچھ سال پہلے یہ حویلی ایسی نہیں تھی۔ ہر طرف کہکہے اور خوشیاں بکھری رہتی۔ تب ان کے بابا حیات تھے، وہ یعنی حورب، اس کی بڑی بہن رامین اور چھوٹی بہن رانیہ اپنے بابا کے ساتھ اس حویلی کی شہزادیاں تھیں۔ رامین ان تینوں میں سب سے بڑی، سمجھدار اور ماں جیسی شفیق تھی۔ وہ ہمیشہ حورب اور رانیہ کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی۔ حورب شروع سے ہی نڈر، منہ پھٹ اور باغی تھی۔ وہ کسی کی غلط بات برداشت نہیں کرتی تھی، جبکہ رانیہ سب کی لاڈلی شوخ و چنچل تھی۔ ان تینوں بہنوں میں بے پناہ محبت تھی اور ان کی ماں ان کی ہر خواہش پوری کرتی تھی۔ لیکن پھر ایک دن ایک حادثے میں ان کے بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور حویلی کی ہر خوشی جیسے ماند پڑ گئی۔ ان کی ماں چپ سی ہو گئی اور دادا جان جو پہلے ہی سخت طبیعت کے مالک تھے اب مزید خاموش اور چڑچڑے ہو گئے۔ تبھی ان کی زندگی میں ان کے تایا ابو، تائی امی اور ان کے بیٹے غازیان کی مستقل آمد ہوئی۔ وہ پہلے شہر میں رہ کر خاندانی کاروبار اور زمینوں کے معاملات دیکھتے تھے، لیکن اب بھائی کے انتقال کے بعد خاندان کو سنبھالنے کے لیے حویلی میں ہی منتقل ہو گئے۔ غازیان شروع سے ہی انتہائی ذہین، محنتی اور حکومت کرنے والی طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے بہت جلد نہ صرف خاندانی کاروبار کو نئی بلندیوں تک پہنچایا بلکہ اپنی قابلیت سے دادا جان کا دل بھی جیت لیا۔ دادا جان اسے اپنی جوانی کا عکس سمجھتے اور ہر معاملے میں اسی سے مشورہ کرتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حویلی کی سرداری غیر اعلانیہ طور پر غازیان کے پاس آ گئی اور وہ غازیان سے غازیان سردار بن گیا۔
حورب کو غازیان سے شروع دن سے ہی نفرت تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے اس کے بابا کی جگہ اور اس کی آزادی چھین لی ہے۔ غازیان کا حکم چلانے والا انداز، اس کی ہر بات میں اپنی رائے مسلط کرنے کی عادت اور دادا جان کا اس پر اندھا اعتماد، یہ سب باتیں حورب کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی تھیں۔ وہ اکثر اس کے فیصلوں کے خلاف بول پڑتی، جس پر اسے دادا جان کی ڈانٹ بھی پڑتی، لیکن وہ باز نہ آتی۔ یادوں کا سلسلہ ٹوٹا تو حورب واپس حال میں آ گئی۔ آج کی تزلیل نے اس کی نفرت کی آگ پر مزید تیل ڈال دیا تھا۔ اس نے آنسو پونچھے اور اپنے اندر ایک عزم پیدا کیا۔ وہ اس شخص کے غرور کو ضرور توڑے گی، چاہے اس کے لیے اسے کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ غازیان کے جانے کے بعد حورب غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی بڑی بہن رامین، جو شاید اس کی بلند آوازیں سن چکی تھی، پریشانی کے عالم میں اس کے پیچھے آئیں۔ اس کے ہاتھ میں خشک کپڑوں کا جوڑا تھا۔ حورب، تم پھر اس سے الجھ پڑی؟ رامین اس کے بھیگے بالوں کو چھوتے ہوئے نرمی سے پوچھنے لگی۔ تم جانتی ہو وہ کیسے ہیں، ان کا غصہ کتنا تیز ہے، پھر کیوں ان کے سامنے آتی ہو؟ تو کیا کروں آپی؟ حورب نے تلخی سے جواب دیا۔ کیا اس کی ہر بات پہ سر جھکا لوں؟ کیا اس لیے کہ وہ مرد ہے اور سردار ہے تو اسے مجھے میری ہی حویلی میں بے عزت کرنے کا حق مل گیا ہے؟ رامین نے ایک گہری سانس لی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے موضوع بدلا، لیکن اس کی آواز میں ایک نئی فکر در آئی تھی۔ میں نے آج دادا جان کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مہمانوں کو اگلے ہفتے کا بلاوا بھیج دیں۔ یہ سنتے ہی حورب کا سارا غصہ جیسے کافور ہو گیا۔ اس نے اپنی بہن کے زرد پڑتے چہرے اور آنکھوں میں ابھرتی نمی کو دیکھا۔ آپی، کیا وہ؟ رامین نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کی آنکھوں سے دو موٹے آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے۔ اس نے اپنی ہتھیلی کھولی جس میں اس نے ایک سوکھا ہوا موتیے کا پھول چھپا رکھا تھا۔ یہ راہیل نے دیا تھا جب ہم یونیورسٹی میں آخری بار ملے تھے۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ کہتا تھا کہ میری مسکراہٹ اس پھول کی طرح مہکتی ہے، اب یہ مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے چھن جائے گی۔ حورب نے فوراً اپنی بہن کا ہاتھ تھام لیا۔ راہیل رامین کی یونیورسٹی کی محبت تھا، ایک سلجھا ہوا تعلیم یافتہ لڑکا جس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ان کی طرح بڑا ذمہ دار نہیں تھا۔ رامین نے بے بسی سے کہا، دادا جان کبھی بھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے۔ حورب، وہ اپنی ضد اور انا کی بھینٹ چڑھا دیں گے میری زندگی۔ میں ان سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی۔ حورب کی آنکھوں میں اپنی بہن کے لیے تکلیف کے ساتھ ساتھ ایک فولادی عزم ابھرا۔ اس نے رامین کے آنسو پونچھے۔ آپی، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی شادی راہیل سے ہی کراؤں گی۔ دادا جان ہو یا ان کے چہیتے غازیان سردار، میں کسی کو آپ کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اسی شام حویلی کی بیٹھک میں خاموش مگر بھاری محفل جمی تھی۔ دادا جان حقے کا کش لگاتے ہوئے اپنے روایتی کرسی پر بیٹھے تھے اور غازیان ان کے پاس بیٹھا کچھ فائلوں پر کام کر رہا تھا۔ تینوں بہنوں کی ماں سہمے ہوئے انداز میں تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، دادا جان نے اپنی بھاری آواز میں کہا، جس سے کمرے کی خاموشی ٹوٹی۔ لڑکیاں جوان ہو گئی ہیں، ان کا کالج جانا اب بند۔ بہت پڑھ لکھ لیا جتنا پڑھنا تھا انہوں نے۔ غازیان نے فائلوں سے نظر اٹھائے بغیر صرف سر ہلایا، جیسے یہ کوئی عام سی بات ہو۔ دادا جان نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں نے رامین کے لیے اپنے پرانے دوست انور کے بیٹے کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ خاندان بھی ہمارا ہم پلہ ہے اور لڑکا بھی کاروبار سنبھالتا ہے۔ اگلے جمعے وہ لوگ تاریخ پکی کرنے آ رہے ہیں، تیاری شروع کر دو۔ ان کی بہو نے ہمت کر کے کانپتی آواز میں کہا۔ لیکن ابا جی، بچیاں ابھی پڑھنا چاہتی ہیں، رامین کا تو آخری سال تھا۔ دادا جان نے صرف ایک سخت نظر اس کی طرف ڈالی اور وہ خاموش ہو گئے۔ اور غازیان، دادا جان نے اب اپنے پوتے کو مخاطب کیا، باقی دونوں کے لیے بھی اچھے کھاتے پیتے خاندانوں میں رشتے تلاش کرو۔ بیٹیاں گھر کی عزت ہوتی ہیں اور عزت جتنی جلدی اپنے گھر چلی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ جی دادا جان، غازیان نے فرما برداری سے جواب دیا۔ یہ گفتگو جب ان کی ماں نے لرزتے ہوئے اپنی بیٹیوں کو سنائی تو کمرے میں جیسے ایک ماتم کا سما پیدا ہو گیا۔ رامین نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا اور اس کی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ رانیہ ڈر کر اپنی ماں سے لپٹ گئی، لیکن حورب، وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس کے لیے یہ صرف اس کی بہن کی قربانی یا اپنی پڑھائی چھوٹنے کا معاملہ نہیں تھا، یہ اس کی اور اس کی بہنوں کی شناخت اور خوابوں کا قتل تھا۔ یہ وہ ظلم تھا جس کے خلاف اس نے ہمیشہ آواز اٹھانے کی قسم کھائی تھی۔ وہ اپنی روتی ہوئی بہن کے پاس گئی۔ بس آپی،
اب ایک آنسو اور نہیں۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ رامین نے بھی سسکتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں یہ ظلم ہرگز برداشت نہیں کروں گی، نہ آپ کی قربانی ہونے دوں گی اور نہ اپنی پڑھائی چھوڑوں گی۔ اب دادا جان اور ان کے لاڈلے سردار دونوں دیکھیں گے کہ حورب کیا چیز ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک عزم تھا، ایک ایسی بغاوت کا اعلان جو اس حویلی کی پرسکون دیواروں کو ہلا کے رکھ دینے والی تھی۔ اپنی بہن کے آنسوں اور اپنی ماں کی بے بسی نے حورب کے اندر ایک آگ سی بھڑکا دی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گی۔ وہ سیدھا دادا جان سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس کے قدموں میں ایک ضد اور چہرے پر ایک نڈرتا تھی، جیسے آج وہ کسی بھی انجام کے لیے تیار ہو۔ وہ ابھی لمبے برآمدے میں ہی تھی کہ سامنے سے آتا ہوا غازیان اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے حورب کے طوفانی تیور اور سرخ چہرہ دیکھا اور اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کہاں کی تیاری ہے اس جنگی موڈ میں؟ اس نے اپنے مخصوص طنزیہ انداز میں پوچھا۔ دادا جان کے سامنے کوئی نیا تماشا کرنے جا رہی ہوں؟ حورب اس کے طنز پہ مزید بھڑک اٹھی۔ تماشے تو آپ جیسے لوگ کرتے ہیں سردار صاحب، جو بند کمروں میں دوسروں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ میں تو صرف اپنا اور اپنی بہنوں کا حق مانگنے جا رہی ہوں۔ غازیان نے ایک قدم آگے بڑھ کر اس کے اور دیوار کے درمیان کا فاصلہ کم کر دیا۔ حق؟ اس کی آواز میں اب طنز کے ساتھ ایک سرد مہری بھی تھی۔ حویلی کی لڑکیوں کا حق صرف عزت اور پردے میں رہنا ہے اور وقت پر اپنے گھر کا ہونا ہے۔ اس سے زیادہ کہ خواب دیکھنا بغاوت کہلاتا ہے۔ تو پھر میں باغی ہی سہی۔ حورب نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ کو کیا لگتا ہے آپ یا دادا جان ایک حکم سنائیں گے اور ہم تینوں بہنیں بھیڑ بکریوں کی طرح سر جھکا لیں گی؟ ہاں، وہ زمانہ گزر گیا غازیان صاحب۔ اس کا یوں نام لینا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا غازیان کے مردانہ انا پر چوٹ کر گیا۔ وہ بے اختیار اس کے مزید قریب ہوا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور اس نے حورب کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ لگتا ہے تم زبان کے ساتھ ساتھ اپنی حدیں بھی بھول رہی ہو۔ اس کی آواز اب کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے۔ حورب اس کی گرفت میں تھی اور اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ غازیان کا غصہ اس کی خوبصورت دہکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر کہیں کھونے لگا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس لڑکی کی آنکھوں میں نفرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش بھی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حورب بھی اس کی گرفت، اس کی قربت اور اس کی آنکھوں میں ابھرتے بدلتے تاثرات سے گھبرا گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ کھٹی میٹھی بحث ایک عجیب سی خاموشی، رومانوی تناؤ میں بدل رہی تھی۔ غازیان نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا، جیسے اسے اپنی بے چینی پر غصہ آ گیا ہو۔ جاؤ، اس نے بے رخی سے کہا، لیکن یاد رکھنا دادا جان کے غصے کے آگے دیوار بننے کی کوشش کرو گی تو خود ہی پاش پاش ہو جاؤ گی۔ تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لیکن حورب کو بچنا ہی کب تھا؟ وہ غازیان کی دھمکی کو نظر انداز کرتی سیدھا دادا جان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ آرام کرسی پر بیٹھے تھے۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، حورب نے اپنی آواز کو ممکنہ حد تک مؤدب رکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں یوں بنا اجازت داخل ہونے کی؟ جب بات اپنی اور اپنی بہنوں کی زندگی کی ہو تو ہمت خود بخود آ جاتی ہے۔ حورب نے کہا، آپ نے ہماری پڑھائی کیوں رکوائی اور آپ ہی کا رشتہ اس کی مرضی کے بغیر کیسے طے کر دیا؟ یہ سننا تھا کہ دادا جان کا پارا چڑھ گیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لڑکی، تم مجھ سے سوال کرو گی، میرے فیصلوں پر انگلی اٹھاؤ گی؟ وہ گرجے، تمہاری ماں نے تمہیں یہی تمیز سکھائی ہے؟ میری ماں نے مجھے ہمیشہ حق بات کہنا سکھایا ہے۔ حورب کی آواز بھی اونچی ہو گئی۔ اور حق یہ ہے کہ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں، اور تعلیم حاصل کرنا ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا غازیان صاحب کا تھا۔ آپ ہم سے یہ حق نہیں چھین سکتے۔ دادا جان کے لیے یہ ناقابل برداشت تھا۔ ان کی اپنی پوتی ان کے سامنے کھڑی ان کے اختیار کو للکار رہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور ان کی آنکھوں میں خطرناک چمک ابھری۔ تمہیں اپنی بہن کی خوشی کی بہت فکر ہے نا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولے۔ تمہیں پڑھائی کا بہت شوق ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے اور اپنی انگلی حورب کی طرف اٹھا کر گرجے۔ رامین کی شادی نہیں ہوگی، اس گھرانے میں تمہاری ہوگی، اسی لڑکے سے، سزا کے طور پر۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری یہ پڑھائی اور تمہاری یہ زبان درازی تمہیں اس زبردستی کے نکاح سے کیسے بچاتی ہیں۔ حورب پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ سکتے میں آ گئی۔ وہ کیا کرنے آئی تھی اور کیا ہو گیا تھا؟ دادا جان نے اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ ان کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اگلے جمعے رامین کی نہیں تمہاری ڈولی اٹھے گی اسی حویلی سے،
اور اگر انکار کیا تو اس گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ دروازے پر کھڑی ان کی ماں یہ سن کر دہل گئی اور رونے لگی، لیکن دادا جان کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے۔ حورب وہیں کھڑی تھی، آنکھوں میں بے یقینی کے آنسو لیے۔ اس نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے جنگ شروع کی تھی، لیکن اس جنگ میں وہ خود ہی قربان ہو گئی۔ دادا جان کے فیصلے کے بعد حویلی پر ایک ناقابل بیان بوجھ اور سوگ کا عالم تھا۔ حورب نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں ہزاروں سوچیں چل رہی تھیں۔ وہ ہار نہیں مانے گی، لیکن اب اس کی جنگ صرف اس کی اپنی ذات کے لیے تھی۔ 2 دن بعد اس نے اپنے اندر ہمت جمع کی اور ایک آخری خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ رات کے پچھلے پہر غازیان کے دفتر پہنچی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اسے وہاں کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی۔ غازیان نے فائلوں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی حیرت نہیں تھی، جیسے اسے اس کے آنے کی توقع ہو۔ اگر تم یہاں دادا جان کے فیصلے کو بدلنے کے لیے میری مدد مانگنے آئی ہو تو اپنا وقت ضائع کر رہی ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ میں آپ سے مدد مانگنے نہیں آئی۔ حورب کی آواز پرسکون اور ٹھہری ہوئی تھی۔ میں آپ کو ایک حقیقت دکھانے آئی ہوں۔ آپ کی سرداری، آپ کی پگڑی، آپ کی عزت، سب داؤ پر لگی ہے۔ اس نے غازیان کے جواب کا انتظار کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ ایک نکاح ہی دوسرے نکاح کو روک سکتا ہے۔ مجھ سے نکاح کر لیں۔ غازیان نے اس کی بات سنی اور پھر ایک بلند طنزیہ کہا لگایا۔ تمہارا دماغ تو ٹھکانے پر ہے۔ میں تم جیسی زبان دراز، باغی اور سرپھری لڑکی سے نکاح کروں؟ میں اس سے بہتر موت کو گلے لگانا پسند کروں گا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ میرے سامنے یہ بےہودہ بات کرنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ حورب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ آپ موت کو گلے لگائیں یا کسی اور کو، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی عزت کا جنازہ اسی حویلی سے اٹھے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ اب اسے صرف زہر پھیلنے کا انتظار تھا۔ اگلے دن دوپہر کے کھانے پر پورا خاندان موجود تھا۔ ماحول میں شدید تناؤ تھا۔ دادا جان نے حویلی کے پرانے منشی کو بلایا ہوا تھا اور اسے شادی کی تیاریوں کے بارے میں ہدایات دے رہے تھے۔ دیکھو منشی جی، دادا جان نے بلند آواز میں کہا، تاکہ سب سن لیں، تیاریوں میں کوئی کمی نہ رہے۔ انور کو شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ بھلے ہی لڑکی سزا کے طور پر بیاہی جا رہی ہے، لیکن بات ہماری ناک کی ہے۔ سزا کے طور پر بیاہی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ غازیان کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر گئے۔ اس نے میز پر بیٹھی اپنی ماں اور پھر حورب کی ماں کے جھکے ہوئے سر اور آنکھوں میں چھپی تذلیل کو دیکھا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ حورب کی بات میں کتنی سچائی تھی۔ یہ صرف ایک لڑکی کی شادی نہیں تھی، یہ پورے خاندان کی بے عزتی تھی۔ غازیان گاؤں میں اپنی زمینوں کا معائنہ کرنے گیا تو وہاں کے کچھ معززین نے اسے گھیر لیا۔ باتوں باتوں میں ایک بزرگ نے پوچھا، سردار جی، سنا ہے حویلی میں بڑی جلدی میں شادی ہو رہی ہے، سب خیریت تو ہے؟ ہم نے تو سنا تھا کہ رامین بی بی کا رشتہ طے ہوا ہے، لیکن اب گاؤں میں حورب بی بی کا نام گردش کر رہا ہے۔ یہ ایک عام سا سوال تھا، لیکن غازیان کے لیے یہ ایک تمانچہ تھا۔ خبر حویلی سے باہر نکل چکی تھی اور بالکل اسی طرح جیسے حورب نے کہا تھا۔ لوگ باتیں بنا رہے تھے۔ اس کی سرداری پر، اس کے خاندان کی عزت پر سرعام سوال اٹھایا جا رہا تھا۔ اس نے سختی سے جواب دے کر بات تو ختم کر دی، لیکن اس کا دماغ سوچوں میں الجھ گیا۔ غازیان اپنے اندر کی بے چینی سے تنگ آ کر حویلی کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ گاؤں والوں کی باتیں، دادا جان کے الفاظ اور اپنی ماں کی بے بسی، سب اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ بری طرح پھنس چکا تھا۔ سوچ لیا آپ نے سردار صاحب؟ حورب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ نہ جانے کب اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی، یا ابھی بھی اپنی عزت کا مزید تماشا بننے کا انتظار کر رہے ہیں۔ غازیان غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ تمہیں یہ سب کر کے کیا ملتا ہے حورب؟ یہ آگ لگا کر سب کو تکلیف پہنچا کر۔ آج حورب کی آنکھوں میں بغاوت نہیں، بلکہ ایک گہری تھکاوٹ اور درد تھا۔ سکون، اس نے آہستہ سے کہا، اس بات کا سکون کہ میں نے اپنی بہن کی زندگی بچانے کی کوشش کی اور اپنی شناخت بچانے کی کوشش کی۔ میں ایک سزا بن کر کسی کے گھر نہیں جانا چاہتی۔ میں ایک سودا بن کر آپ کے نکاح میں آ سکتی ہوں، لیکن ایک سزا بن کر کسی کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس کی آواز میں چھپی سچائی اور درد نے غازیان کے غصے کو پگھلا دیا۔ اس نے پہلی بار حورب کو ایک باغی لڑکی کے طور پر نہیں، بلکہ ایک مجبور اور خوددار انسان کے طور پر دیکھا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ غلط نہیں تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حورب نے اپنی آخری چال چل دی تھی۔ اب فیصلہ غازیان کو کرنا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ پڑھنا ناممکن تھا،
لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہری کشمکش جاری تھی۔ حورب کو نہیں معلوم تھا کہ اس کشمکش کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن آج رات پہلی بار اسے لگا کہ شاید اس جنگ میں وہ اکیلی نہیں ہے۔ چھت پر ہوئی اس خاموش اور گہری گفتگو کے بعد اگلی صبح حویلی میں ایک نئے تناؤ کے ساتھ طلوع ہوئی۔ غازیان پوری رات سو نہیں سکا تھا۔ حورب کے الفاظ، میں ایک سودا بن کر آپ کے نکاح میں آ سکتی ہوں، لیکن ایک سزا بن کر کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ ناشتے کی میز پر خاموش بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سامنے بیٹھی حورب پر اٹھ رہی تھیں، جو آج بالکل خاموش تھی، اور اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے اس نے خود کو قسمت کے حوالے کر دیا ہو۔ ناشتے کے فوراً بعد دادا جان نے غازیان کو اپنے کمرے میں بلوایا۔ غازیان، میں نے لڑکے کے باپ سے بات کی ہے، وہ لوگ پرسوں شام کو آ رہے ہیں نکاح کی تاریخ رکھنے کے لیے۔ دادا جان نے اطمینان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ تم خود سارے انتظامات دیکھو، کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ غازیان نے ہمت کر کے آخری بار کوشش کی، دادا جان، کیا آپ کو اب بھی لگتا ہے کہ یہ فیصلہ درست ہے؟ حورب ہماری بیٹی ہے، کوئی دشمن نہیں، اس طرح اس کی زندگی۔ دادا جان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا، وہ میری بھی پوتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میرے خاندان کی عزت کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس نے میری پگڑی پر پاؤں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تو کچھ بھی نہیں جو میں اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ مجھے تم سے اس موضوع پر مزید کوئی بات نہیں سننی، جاؤ اور تیاری کرو۔ دادا جان کے کمرے سے نکلتے ہوئے غازیان کو احساس ہو گیا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ طوفان کا انتظار نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ طوفان دہلیز پر آن پہنچا تھا۔ وہ بری طرح بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس کی سرداری، اس کا رعب، سب کچھ اس کے اپنے دادا کے ایک غلط فیصلے کے سامنے بے معنی ہو کر رہ گیا۔ دوپہر میں غازیان کسی کام سے حویلی کے پچھلے باغ کی طرف گیا تو اس نے حورب کو وہاں دیکھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن رانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رانیہ رو رہی تھی اور حورب اسے تسلی دے رہی تھی۔ نہیں رو رانیہ، حورب کی آواز غازیان کے کانوں تک پہنچی۔ اس کی آواز میں درد کے باوجود ایک عجیب سی ممتا تھی۔ قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، بس دعا کرنا کہ تمہاری بہن کی عزت محفوظ رہے۔ رانیہ نے روتے ہوئے کہا، یہ سب میری وجہ سے ہوا، کاش میں نے آپ کو نہ بتایا ہوتا کہ آپ بھی راحیل کو پسند کرتی ہیں۔ نہیں میری گڑیا، حورب نے اسے گلے لگا لیا، تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ غلطی تو اس نظام کی ہے جہاں بیٹیوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ منظر اور یہ الفاظ غازیان کے دل پر لگے۔ وہ جس لڑکی کو صرف ایک باغی اور زبان دراز سمجھتا تھا، وہ اپنی بہنوں کے لیے ایک ڈھال کی طرح کھڑی تھی۔ وہ ہار گئی تھی، لیکن ٹوٹی نہیں تھی۔ وہ اپنے آنسو چھپا کر دوسروں کو تسلی دے رہی تھی۔ اسی لمحے غازیان نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ وہ اپنی انا کو، اپنی نفرت کو، اس حویلی کی پگڑی اور اس خوددار لڑکی کی عزت پر قربان کر دے گا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ حورب اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تھی جب اس کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے غازیان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر آج نہ غصہ تھا، نہ طنز، بلکہ ایک گہری سنجیدگی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے اندر آنے کی اجازت مانگے بغیر کہا۔ حورب ایک طرف ہٹ گئی۔ غازیان اندر داخل ہوا۔ دونوں کمرے کے بیچ میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد غازیان بولا۔ اس کی آواز میں ایک فیصلہ کن ٹھہراؤ تھا۔ مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ حورب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا مطلب؟ مطلب وہی ہے جو تم نے سنا۔ غازیان نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں۔ حورب خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پہلی شرط، یہ نکاح صرف کاغذ پر ہوگا۔ دنیا کے لیے ہم میاں بیوی ہوں گے، لیکن اس کمرے کی دیواروں کے پیچھے ہم دو اجنبی رہیں گے۔ تم مجھ سے کوئی امید نہیں رکھو گی، اور میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ دوسری شرط، جس دن دادا جان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ رامین کا رشتہ اس کی مرضی سے کروا دیں گے، اس دن یہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ تم آزاد ہوگی اور میں بھی۔ اور پھر اس نے اپنی آخری اور سب سے اہم شرط بتائی۔ تیسری شرط، اس نکاح کے بعد اس حویلی میں میری حکومت چلے گی۔ تمہاری بغاوت، تمہاری زبان درازی، سب کچھ اس دستخط کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ تم میری عزت بن کر رہو گی، اور میری عزت کو اچھالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حورب اس کی شرطیں سنتی رہی۔ یہ نکاح نہیں، ایک معاہدہ تھا، ایک سودا تھا جس میں آزادی کے بدلے عزت اور انا کی قربانی تھی۔ لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا، مجھے منظور ہے۔ اس کے ان دو لفظوں نے ان دونوں کی قسمت کو ایک ایسے دھاگے سے باندھ دیا جسے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے کہ وہ کب اور کیسے سلجھے گا۔ غازیان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔
حورب وہیں کھڑی رہی۔ اس کے کانوں میں غازیان کی شرطیں گونج رہی تھیں۔ یہ نکاح نہیں، ایک معاہدہ تھا جس کی ہر شرط اس کی باغی روح کو زنجیروں میں جکڑنے کے لیے کافی تھی، لیکن اس کے پاس اس پنجرے میں داخل ہونے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی بہن رامین کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جب رامین کے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ حورب نے اسے اٹھایا اور ساری بات بتا دی، غازیان کا منصوبہ، اس کی شرطیں اور کل رات ہونے والا خفیہ نکاح۔ یہ سن کر رامین کا چہرہ خوف اور احساس جرم سے سفید پڑ گیا۔ نہیں حورب، خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ اس نے حورب کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تم اس شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہو جس سے تم ساری زندگی نفرت کرتی آئی ہو، اور وہ بھی میری وجہ سے؟ میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ میں خود دادا جان سے بات کروں گی، میں قربانی دے دوں گی۔ حورب نے مضبوطی سے اپنی بہن کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں آج آنسو نہیں، بلکہ ایک اٹل فیصلہ تھا۔ آپی، یہ قربانی نہیں، ایک جنگ ہے، اور جنگ میں کبھی کبھی دشمن سے بھی ہاتھ ملانا پڑتا ہے۔ آپ کو میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کل رات جب میرا نکاح ہو رہا ہوگا تو آپ میری گواہ بنیں گی۔ اس کے لہجے میں ایسی مضبوطی تھی کہ رامین مزید کچھ نہ کہہ سکی، بس روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی۔ اگلی رات جب حویلی کا ہر فرد گہری نیند سو رہا تھا، حویلی کے پچھواڑے بنے پرانے اور متروک مہمان خانے میں زندگی کے آثار جاگ اٹھے۔ وہاں صرف ایک پرانے لیمپ کی روشنی تھی جس سے دیواروں پر لمبے لمبے سائے بن رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سی پرسراریت اور تناؤ تھا۔ غازیان اپنے ایک انتہائی وفادار ملازم، جو اس کا گواہ تھا، کے ساتھ پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ کچھ دیر بعد گاؤں کی چھوٹی مسجد کے بوڑھے امام صاحب بھی پہنچ گئے۔ ان کی آنکھوں میں غازیان کے لیے احترام اور اس صورتحال پر ڈھیروں سوالات تھے۔ پھر مہمان خانے کا دروازہ کھلا اور حورب اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک سادہ سا سیاہ لباس پہنا تھا اور سر پر بڑی سی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس سے اس کا چہرہ بمشکل نظر آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کی بہن رامین تھی جس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ کسی نے ایک لفظ نہیں کہا۔ امام صاحب نے نکاح کا رجسٹر کھولا اور کارروائی شروع کی۔ کمرے میں صرف ان کی دھیمی آواز اور باقی 4 لوگوں کے دھڑکتے دلوں کی آوازیں تھیں۔ غازیان کا چہرہ سپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا، جیسے وہ کوئی کاروباری معاہدہ سائن کر رہا ہو، لیکن اس کی بھنجی ہوئی مٹھیاں اس کے اندر کے طوفان کی گواہی دے رہی تھیں۔ جب امام صاحب نے حورب سے پوچھا، حورب بی بی بنت، کیا آپ کو غازیان سردار ولد کے ساتھ حق مہر، یہ نکاح قبول ہے؟ ایک لمحے کے لیے کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حورب کی نظریں بے اختیار سامنے کھڑے غازیان پر اٹھیں۔ اس کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ محبت، بس ایک سرد پڑنے والی نظر تھی، جیسے وہ اسے یاد دلا رہی ہو کہ یہ ایک سودا ہے۔ حورب نے اپنی روتی ہوئی بہن کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنی پوری زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لیا، قبول ہے۔ اس کی آواز ایک سرگوشی کی طرح ابھری، لیکن اس خاموشی میں وہ سب کو صاف سنائی دی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت حورب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے جب قلم غازیان کی طرف بڑھایا تو ایک لمحے کے لیے ان کی انگلیاں آپس میں چھو گئیں۔ حورب کے پورے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور غازیان نے بھی فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نکاح ہوتے ہی امام صاحب اور گواہ چپ چاپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اب اس نیم تاریک کمرے میں صرف غازیان اور حورب رہ گئے۔ رامین بھی روتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ دونوں کے درمیان ایک ناقابل بیان بوجھل خاموشی تھی۔ غازیان نے نکاح نامے کی ایک کاپی اٹھائی اور حورب کی طرف بڑھائی۔ یہ رہا تمہاری آزادی کا ثبوت۔ اس کی آواز میں کوئی جذبہ نہیں تھا۔ اسے سنبھال کر رکھنا، پرسوں اس کی ضرورت پڑے گی۔ وہ جانے کے لیے پلٹا۔ غازیان، حورب نے پہلی بار اسے اس طرح پکارا تھا۔ وہ دروازے پر رک گیا، لیکن پلٹ کر نہیں دیکھا۔ شکریہ۔ یہ لفظ حورب کے لیے کہنا شاید قبول ہے کہنے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ غازیان چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، اس نے بغیر مڑے کہا۔ میں نے کہا تھا میں قیمت وصول کروں گا۔ یاد رکھنا، آج سے تم میری عزت ہو، اور غازیان سردار اپنی عزت پر کبھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ حورب وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا تھا جو اب اس کی قسمت بن چکا تھا۔ غازیان کے آخری الفاظ، اب تم میری عزت ہو، اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے ایک پنجرے سے بچنے کے لیے خود کو ایک نئے اور شاید زیادہ پیچیدہ پنجرے میں قید کر لیا تھا۔ اگلا دن حویلی پر ایک قیامت کی طرح نازل ہوا۔ باہر سے تو مہمانوں کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں، شامیانے لگ رہے تھے، لیکن اندر ہر چہرے پر موت کا سا سناٹا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ کسی شادی کی نہیں، بلکہ کسی کی قربانی کی تیاریاں ہوں۔ حورب کو صبح ہی اس کی ماں اور تائی نے دلہن کا بھاری سرخ جوڑا لا کر دیا، جسے دیکھ کر اسے لگا جیسے یہ شادی کا لباس نہیں، اس کا کفن ہے۔ وہ غیر فطری طور پر پرسکون تھی،
لیکن اس کے اندر ایک خوفناک طوفان برپا تھا۔ وہ بار بار اس نکاح نامے کو چھو کر دیکھتی جو اس نے اپنی کتاب میں چھپا رکھا تھا۔ یہی کاغذ کا ٹکڑا آج اس کا آخری ہتھیار تھا۔ دوسری طرف غازیان معمول کے مطابق تمام انتظامات کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا اسپاٹ اور پرسکون تھا کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ آج شام وہ اس حویلی کی تاریخ کا سب سے بڑا دھماکہ کرنے والا ہے۔ مہمانوں کی آمد سے کچھ دیر پہلے غازیان نے حورب کو حویلی کے پرانے کتب خانے میں بلایا۔ یہ جگہ عموماً استعمال نہیں ہوتی تھی۔ حورب جب وہاں پہنچی تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ تیار ہو؟ اس نے بغیر مڑے پوچھا۔ میں پیدا ہی شاید اسی دن کے لیے ہوئی تھی۔ حورب کی آواز میں تلخی تھی۔ غازیان اس کی طرف پلٹا۔ یاد رکھنا، جیسے ہی قاضی تیسری بار پوچھے گا تمہیں انکار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو بھی ہوگا اسے میں سنبھال لوں گا۔ تمہیں ایک لفظ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور دادا جان؟ حورب کے دل میں پہلی بار ایک خوف کی لہر اٹھی۔ غازیان کا چہرہ سخت ہو گیا۔ دادا جان کو ان کے اپنے فیصلے کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ انہوں نے ہم دونوں کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ تم بس ہمت مت ہارنا۔ اس کے ان آخری الفاظ میں ایک عجیب سی یقین دہانی تھی جس نے حورب کے ڈگمگاتے حوصلے کو سہارا دیا۔ شام ڈھلتے ہی مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ لڑکے والے پورے شان و شوکت سے پہنچے۔ ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آج ان کی کتنی بڑی تذلیل ہونے والی تھی۔ دادا جان سر اٹھائے سب سے مل رہے تھے، لیکن ان کی آنکھیں مسلسل حورب کے کمرے کی طرف لگی تھیں، جیسے انہیں ڈر ہو کہ وہ کوئی نیا ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ آخرکار حورب کو دلہن بنائے نیچے لایا گیا۔ اس کا چہرہ گھنے گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ اسے لا کر مسند پر بٹھا دیا گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح کی کارروائی شروع کی۔ پورے حال پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ قاضی صاحب نے دلہا سے اجازت لینے کے بعد حورب سے پوچھا، حورب بی بی کیا آپ کو سے یہ نکاح قبول ہے؟ خاموشی۔ قاضی صاحب نے دوبارہ پوچھا۔ حال میں اب سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دادا جان کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں حورب کی ماں کو اشارہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر حورب کا کاندھا ہلایا۔ قاضی صاحب نے تیسری اور آخری بار اپنی بھاری آواز میں پوچھا، بولو بیٹی کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ اسی لمحے حورب نے ایک جھٹکے سے اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، لیکن ان میں ایک فولادی چمک تھی۔ اس نے سب سے پہلے ایک نظر دادا جان کے غضبناک چہرے پر ڈالی اور پھر اس کی آواز پورے حال میں گونجی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا، پھر حال میں ایک شور برپا ہو گیا۔ لڑکے کے والد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ہماری بے عزتی کرنے کے لیے بلایا تھا ہمیں یہاں؟ دادا جان اپنی کرسی سے اٹھے اور گرجے، لڑکی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس سے پہلے کہ کوئی اور کچھ کہتا، حورب نے اپنا آخری پتا کھیلا۔ اس نے اپنی کتاب سے وہ نکاح نامہ نکالا اور اسے سب کے سامنے بلند کیا۔ یہ نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند اور پر اعتماد تھی، کیونکہ میرا نکاح کل رات پورے شرعی طریقے سے غازیان سردار سے ہو چکا ہے۔ یہ اعلان ایک بم کی طرح گرا۔ سب کی حیرت زدہ نظریں غازیان کی طرف اٹھیں، جو اب تک خاموشی سے ایک ستون کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آگے آیا اور حورب کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک لفظ نہیں کہا، لیکن اس کا یوں حورب کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جانا ہی ہر سوال کا جواب تھا۔ کسی نے حورب کے ہاتھ سے وہ نکاح نامہ چھین کر دادا جان کو تھمایا۔ دادا جان نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ کو دیکھا۔ اس پر ان کی اپنی پوتی اور ان کے سب سے قابل اعتماد، ان کے فخر غازیان سردار کے دستخط تھے۔ یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ ان کے اختیار، ان کی عزت، ان کے بھرم کی موت کا سرٹیفکیٹ تھا۔ دوہرا دھوکہ، دوہری بغاوت، اور وہ بھی بھری محفل میں۔ یہ صدمہ ان کا بوڑھا دل برداشت نہ کر سکا۔ ان کی آنکھیں پھیل گئیں، چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے ایک گہری تکلیف دہ سانس لی، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور بے جان ہو کر اپنی کرسی سے نیچے گر پڑے۔ ہال میں چیخو پکار کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، اور اس سارے شور اور افراتفری کے بیچ حورب اور غازیان وہیں کھڑے تھے، اپنے کیے ہوئے فیصلے کے سب سے بھیانک نتیجے کو دیکھتے ہوئے، جو ان کے قدموں میں بے سود پڑا تھا۔ ایک لمحے پہلے جہاں نکاح کی محفل میں ایک تناؤ بھرا سکوت تھا، وہیں اگلے ہی لمحے دادا جان کے گرتے ہی ایک قیامت برپا ہو گئی۔ عورتوں کی چیخیں بلند ہوئیں، مہمانوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور لڑکے والوں نے جاتے جاتے اونچی آواز میں گالیاں اور بددعائیں دیں، جس سے حویلی کی رہی سہی عزت بھی تار تار ہو گئی۔ اس افراتفری کے عالم میں غازیان پہلا شخص تھا جس نے اپنے ہوش و حواس بحال کیے۔ اس کی سرداری جیسے جاگ اٹھی۔ گاڑی نکالو، وہ شیر کی طرح دھاڑا، شہر کے سب سے بڑے ہسپتال فون کرو، راستے صاف کراؤ۔ اس نے کسی کی مدد کا انتظار کیے بغیر اپنے بوڑھے دادا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی وحشت اور تکلیف تھی جو حورب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ حورب وہیں اپنی دلہن کی پوشاک میں بت بنی کھڑی تھی۔ اس کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اس کی فتح، اس کی بغاوت، سب کچھ اس کے قدموں میں بے سود پڑے، اس کے دادا کے وجود میں ڈھل گیا تھا۔
یہ جیت نہیں تھی، یہ تو سراسر تباہی تھی۔ رامین نے اسے بازو سے پکڑ کر ہلایا اور اسے اپنے ساتھ کھینچا۔ حویلی کے ملازم اور خاندان کے باقی مرد دادا جان کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال کی طرف بھاگے اور پیچھے دوسری گاڑی میں حویلی کی عورتیں، جن میں ایک زندہ لاش بنی حورب بھی شامل تھی، روانہ ہوئیں۔ شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی راہداری ایک اذیت گاہ کا منظر پیش کر رہی تھی۔ دادا جان کو ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا گیا اور خاندان والے باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ غازیان ایک پنجرے میں قید شیر کی طرح ایک کونے سے دوسرے کونے تک چکر لگا رہا تھا۔ اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے بات کر رہا تھا، گاؤں میں حالات سنبھالنے کی ہدایات دے رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی تکلیف اور خوف عیاں تھا۔ آخرکار غازیان کے والد کا صبر جواب دے گیا۔ وہ غازیان کے سامنے آئے اور غصے سے پھٹ پڑے۔ یہ سب کیا کیا ہے تم نے غازیان؟ وہ چیخے۔ اپنی سرداری کے نشے میں خاندان کی عزت نیلام کر دی۔ ایک لڑکی کے پیچھے لگ کر اپنے دادا جان کی جان کے دشمن بن گئے تم۔ غازیان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ ابا جان، میں نے وہی کیا جو خاندان کی عزت بچانے کے لیے ضروری تھا۔ دادا جان کا فیصلہ غصے پر مبنی اور غلط تھا، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بے گناہ کی قربانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو تم نے یہ حل نکالا؟ تایا ابو نے طنز کیا۔ خفیہ نکاح کر کے بھری محفل میں تماشا کھڑا کر کے۔ اس سے زیادہ بے عزتی اور کیا ہو سکتی تھی؟ اس سے زیادہ بے عزتی یہ ہوتی کہ کل کو گاؤں میں لوگ کہتے کہ سردار کے گھر کی بیٹیوں کو سزا کے طور پر بیچا جاتا ہے۔ غازیان کی آواز میں ایک ایسی اتھارٹی تھی کہ اس کے والد بھی خاموش ہو گئے۔ حورب، جو کچھ فاصلے پر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی تھی، یہ سب کچھ سن رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ غازیان سارا الزام اپنے سر لے رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ یہ منصوبہ حورب کا تھا یا اس نے اسے مجبور کیا تھا۔ وہ ایک ڈھال کی طرح اس کے اور خاندان کے باقی افراد کے غصے کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ دادا جان کو شدید ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ ICU میں ہے۔ غازیان اس بے یقینی اور تکلیف کے بوجھ کو مزید برداشت نہ کر سکا اور سب سے نظر بچا کر ہسپتال کے سنسان کونے کی طرف چل پڑا، جہاں ایک چھوٹی سی مسجد بنی تھی۔ حورب کو بھی اپنے اندر اٹھتے احساس جرم کے طوفان سے فرار چاہیے تھا۔ وہ بھی بے اختیار اسی طرف چل پڑی۔ اس نے جو منظر دیکھا، اس نے اس کی روح تک کو لرزا دیا۔ غازیان، وہ مغرور، وہ ناقابل شکست سردار، مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کے چوڑے کاندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ حورب نے اسے چھپ کر سنا۔ وہ باقاعدہ دعا نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ یا اللہ! اس کی آواز آنسوؤں میں گھٹی ہوئی تھی۔ میرے دادا کو زندگی دے دے، ان کی غلطی کی سزا انہیں مت دے، وہ سزا مجھے دے دے۔ میں ہوں قصوروار، میں نے ان کا مان توڑا، ان کا بھرم توڑا، بس انہیں مجھ سے جدا نہ کر پلیز۔ یہ دیکھنا تھا کہ حورب کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، جس شخص کے غرور کو توڑنے کے لیے اس نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ آج وہ شخص خود ریزہ ریزہ ہو کر اس کے سامنے بکھرا پڑا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے غازیان کے غرور کو نہیں، اس کے اس مضبوط کھول کو توڑا تھا، جس کے پیچھے وہ اپنے پیاروں کے لیے اپنی محبت اور فکر چھپاتا تھا۔ اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا تھا، لیکن اس کی کامیابی کتنی بھیانک تھی، اس کا اندازہ اس سے آج ہو رہا تھا۔ اسی وقت ایک ڈاکٹر تیزی سے ICU سے باہر نکلا۔ پورا خاندان اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر نے سب کے پریشان چہروں کو دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر بولا، مریض کی حالت بہت نازک ہے، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، لیکن اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم ہیں۔ اب سب کچھ اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ دعا کریں۔ یہ الفاظ سن کر حورب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی بغاوت کی قیمت اس کے دادا کی زندگی تھی، اور اب وہ صرف انتظار اور دعا کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہسپتال کی سرد راہداری میں وہ 24 گھنٹے 24 صدیوں کی طرح گزرے۔ خاندان کا ہر فرد ٹوٹا ہوا، خاموش اور ایک انجانے خوف میں مبتلا تھا۔ حورب ایک کونے میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل ICU کے بند دروازے پر جمی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے احساس جرم کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے غازیان کی طرف دیکھا، جو ڈاکٹروں اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ اور شدید پریشانی تھی، لیکن وہ ایک چٹان کی طرح سب کو سنبھالے ہوئے تھا۔ رات جب گہری ہوئی تو ہسپتال کے ٹھنڈے ماحول میں حورب کو کپکپی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا۔ کچھ دیر بعد غازیان اس کے پاس آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور دوسرے میں ایک شال۔ اس نے بنا کچھ کہے چائے کا کپ حورب کی طرف بڑھا دیا۔ حورب نے چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ غازیان نے اس کے انکار کو نظر انداز کیا اور زبردستی کپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پھر اس نے شال کھول کر اس کے کاندھوں پر ڈال دی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ اس کی آواز تھکی ہوئی مگر حکم والی تھی۔ اگر تم بیمار پڑ گئیں تو ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ چپ چاپ اسے پیو۔
اس کے حکم میں چھپی فکر حورب کے دل کو چھو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ان کے درمیان نفرت اور غصے کے علاوہ بھی کوئی جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے بنا کوئی لفظ کہے چپ چاپ چائے پینی شروع کر دی۔ وہ دونوں کچھ دیر وہیں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ ان کے درمیان الفاظ نہیں تھے، لیکن ایک مشترکہ غم اور پریشانی نے انہیں ایک انجانی ڈور سے باندھ رکھا تھا۔ اگلی صبح جب ان کے 24 گھنٹے پورے ہونے والے تھے، ڈاکٹر ICU سے باہر آیا۔ پورا خاندان امید اور خوف کی کیفیت میں اس کی طرف لپکا۔ مریض ایک فائٹر ہے، ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بدترین وقت گزر چکا ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہیں مکمل ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ ابھی وہ بے ہوش ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سب کی جان میں جان آئی۔ عورتیں شکرانے کے آنسو رونے لگیں اور مرد ایک دوسرے کے گلے لگے۔ اسی جذباتی لمحے میں حورب کی نظریں غازیان سے ملی۔ آج ان آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ نفرت، نہ کوئی جنگ، بس ایک گہرا سکون اور مشترکہ راحت کا احساس تھا، جیسے دونوں نے مل کر ایک طوفان کا مقابلہ کیا ہو اور اس میں کامیاب ہوئے ہوں۔ کچھ دن بعد جب دادا جان کی حالت مزید مستحکم ہو گئی، غازیان نے عورتوں کو واپس حویلی بھیج دیا۔ وہ اب خاندان کا سربراہ تھا اور سارے فیصلے وہی کر رہا تھا۔ حویلی واپس آ کر بھی حورب کی حالت نہیں بدلی۔ وہ اب پرانی باغی حورب نہیں رہی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی، اپنی ماں اور تائی کا ہاتھ بٹاتی اور اپنا وقت عبادت میں گزارتی۔ اس کے اندر کی آگ جیسے بجھ سی گئی تھی اور اس کی جگہ احساس گناہ کی راکھ نے لے لی تھی۔ غازیان جب بھی ہسپتال سے واپس آتا تو وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں چراتے، لیکن ایک دوسرے کی موجودگی سے باخبر رہتے۔ ان کے درمیان ایک انکہی تفہیم قائم ہو چکی تھی۔ ایک شام حورب نے رامین کو اس کے کمرے میں اداس بیٹھے پایا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سوکھا ہوا موتیے کا پھول تھا جو راحیل کی نشانی تھی۔ آپی، حورب اس کے پاس بیٹھ گئی۔ رامین نے آنسوؤں بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں بہت خود غرض ہوں حورب۔ دادا جان زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور میں راحیل کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس نے پیغام بھیجا تھا، وہ بہت پریشان ہے۔ حورب نے اپنی بہن کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز میں ایک نئی پختگی اور سمجھداری تھی۔ محبت کرنا خود غرضی نہیں ہوتی آپی، اور اب شاید وقت آ گیا ہے کہ اس محبت کے لیے لڑا جائے، لیکن اس بار بغاوت سے نہیں، سمجھداری سے۔ رامین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب دادا جان گھر واپس آ جائیں گے اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، حورب نے پرعزم لہجے میں کہا، تب میں خود ان سے آپ کے رشتے کی بات کروں گی۔ نہیں، ہم سب مل کر بات کریں گے، میں، اماں اور غازیان بھی۔ غازیان کا نام سن کر رامین کو شدید حیرت ہوئی۔ حورب کا یہ یقین کہ غازیان اس معاملے میں اس کا ساتھ دے گا، اس بات کا ثبوت تھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ اسی رات جب غازیان ہسپتال سے تھکا ہارا واپس آیا تو اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون ہسپتال سے تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف سے نرس کی آواز آئی۔ غازیان کا چہرہ ایک دم بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور ایک نئے خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کیا دادا جان کو ہوش آ گیا ہے؟ اس نے فون بند کیا اور سر اٹھایا۔ اس کی نظریں سامنے سیدھا حورب پر پڑیں جس نے اس کی بات سن لی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے درمیان قائم ہوئی خاموش صلح کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اصل امتحان تو اب شروع ہونا تھا، جب دادا جان ہوش میں آ کر اپنا فیصلہ سناتے۔ ہسپتال کے کمرے میں دادا جان کے ہوش میں آنے کے بعد ایک بوجھل خاموشی چھائی تھی۔ کچھ دن بعد جب وہ بات کرنے کے قابل ہوئے تو انہوں نے حورب اور غازیان کو ایک ساتھ بلوایا۔ دونوں مجرموں کی طرح سر جھکائے ان کے سامنے کھڑے تھے۔ دادا جان نے ایک کمزور ہاتھ سے ان دونوں کو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے غصے میں تم دونوں کے ساتھ زیادتی کی۔ دادا جان کی آواز میں آج پرانا روب نہیں، بلکہ ایک گہرا پچھتاوا تھا، اور تم دونوں نے میرا مان توڑ کر مجھے میری غلطی کا احساس دلایا۔ انہوں نے ایک ہاتھ غازیان کے ہاتھ پر اور دوسرا حورب کے ہاتھ پہ رکھا۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ ایک ساتھ خوش رکھے، میری دعا تمہارے ساتھ ہے۔ حورب اور غازیان نے جب اپنے سر پہ دادا جان کا شفیق ہاتھ محسوس کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ برسوں کی نفرت، غصہ اور پچھتاوا آج اس ایک لمحے میں دھل گیا تھا۔ اور رامین، دادا جان نے رامین کو دیکھا جو دروازے پر کھڑی رو رہی تھی۔ بلاؤ اس لڑکے کے گھر والوں کو، ہم ان سے تمہارا رشتہ مانگیں گے۔ یہ سننا تھا کہ رامین کی ماں جو اپنی بیٹیوں کی قسمت پر ہمیشہ خاموش آنسو بہاتی تھی، آج خوشی سے رو پڑی۔ حویلی میں پہلی بار سچی خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ چند ہفتوں بعد دادا جان کے حکم پر حورب اور غازیان کا شاندار ولیمہ منعقد کیا گیا۔ یہ ان کے نکاح کا عوامی اعلان تھا۔ دادا جان کی طرف سے ان کے رشتے پر رضامندی کی مہر تھی۔ پوری حویلی خوشیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ایک طرف رامین اپنے ہونے والے سسرال والوں سے شرما کر باتیں کر رہی تھی، اور دوسری طرف اس کی ماں مہمانوں کو دیکھ کر خوشی کے آنسو پہنچ رہی تھی۔ حورب اور غازیان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہر ایک کی مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ وہ آج سچ مچ ایک جوڑا لگ رہے تھے۔ رات جب اپنے اختتام کو پہنچی تو غازیان اور حورب اپنے پھولوں سے سجے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ ان کی زندگی کی ایک نئی شروعات تھی۔
حورب تھک کر آئینے کے سامنے بیٹھ گئی اور اپنے بھاری زیورات اتارنے لگی۔ غازیان نے دروازہ بند کیا اور کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ حورب نے آئینے میں اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اس کے گلے سے ہار اتارنے میں مدد کی۔ اس کی انگلیاں جب حورب کی گرم گردن سے چھوئیں تو حورب کے پورے بدن میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بہت دوری سہ لی ہم نے۔ غازیان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب کچھ قربتیں ہو جائیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ حورب نے شرما کر بہانہ کیا۔ غازیان مسکرایا۔ میں تمہاری ساری تھکن اتار دوں گا۔ اس نے حورب کو نرمی سے کرسی سے اٹھایا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ حورب کا چہرہ شرم سے لال ہو رہا تھا۔ وہ اس کے بالوں کی خوشبو میں جیسے کھوسا گیا۔ تم جانتی ہو تم کتنی خوبصورت ہو۔ حورب نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن غازیان نے اسے اور قریب کر کے نرمی سے دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی گرفت میں اب پرانا غصہ نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور چاہت تھی۔ اس نے اپنا چہرہ حورب کی گردن میں چھپا دیا اور وہاں اپنی محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ حورب کی آنکھیں شدت جذبات سے بند ہو گئیں۔ غازیان کے بوسے اس کی گردن سے سفر کرتے ہوئے اس کے کاندھے تک آئے۔ اس نے محبت اور نرمی سے اس کی قمیض کی آستین کو سرکایا اور اس کے کاندھے پہ ایک گہرا بوسہ دیا۔ حورب کے منہ سے ایک تیز سسکی نکلی اور وہ جیسے پگھل سی گئی۔ وہ تڑپ رہی تھی لیکن یہ تڑپ تکلیف کی نہیں بلکہ ایک ناقابل بیان لذت کی تھی۔ غازیان نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا اور صوفے پر آہستہ سے لٹا دیا۔ وہ اس پہ جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے لباس کو ہٹانے لگا۔ حورب کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ بڑھا کر غازیان کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا جیسے اسے خود سے اور قریب کرنا چاہتی ہو۔ غازیان اس کے سینے پر جھکا۔ وہ اسے بہت نرمی اور پیار سے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو۔ اس نے حورب کو دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھایا اور بستر پر پھولوں کی پتیوں پر لٹا دیا۔ حورب شرم سے لال گلاب کی طرح دہک رہی تھی۔ غازیان ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے حسن کی رعنائیوں کو دیکھتے جیسے جسم میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی پتلی کمر اس کے ہر ایک نقش کو اپنی آنکھوں میں بسا رہا تھا جیسے وہ دیوانہ ہو گیا ہو۔ جیسے جیسے رات سرک رہی تھی وہ اس کی محبت میں مدہوش ہوتا جا رہا تھا اور حورب بھی اس کے پیار میں پگھلتی جا رہی تھی۔ آج رات نفرت کی آگ میں جل کر کندن بنے دو دل آخرکار محبت کے پرسکون سمندر میں اتر رہے تھے۔ غازیان نے جب اپنے وجود کو اس کے وجود سے ملایا تو حورب کی آنکھوں سے دو آنسو بہہ نکلے۔ یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ تکمیل کے تھے۔ اس کی ہر سسکی، ہر چیخ میں ایک ایسے شدید جذبے کا اقرار تھا جسے پانے کے لیے اس نے ایک لمبا سفر طے کیا تھا، اور غازیان اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کا ہر دکھ، ہر آنسو آج اس محبت کے سامنے ہیچ ہے۔ وہ دونوں آج ایک دوسرے میں فنا ہو کر اپنی محبت کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے۔ وسلام۔